برادران اسلام، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کے ایک اور ساتھی کا ذکر فرمایا، ایک اور قرین کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں دو ساتھیوں کا ذکر تھا، کرامن کاتبین کا، دو فرشتوں کا جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ دائیں طرف والا نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں طرف والا برے اعمال لکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن میں یہ حاضر ہوں گے، یہ گواہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کافر کے لیے، مشرک کے لیے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، دوسروں کو الہ تسلیم کیا، یہ مشرک ہے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو تم دونوں اس آدمی کو جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ ساتھی اس کو جہنم کے سخت عذاب میں ڈالیں گے۔ جب اس کافر، اس مشرک اللہ کے نافرمان بندے کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو وہ الزام لگائے گا شیطان پر کہ میری غلطی نہیں ہے، یہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اگر شیطان مجھے گمراہ نہ کرتا تو پھر میں نیک ہوتا، میں ایمان والا ہوتا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا۔ یہ میرا قصور نہیں ہے، میری غلطی نہیں، اصل غلطی شیطان کی ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا، کفر کرایا، شرک کرایا، گناہ کروائے، جہنم والے اعمال کرائے، اس وجہ سے مجھ سے برے اعمال ہو گئے۔ تو شیطان بھی اس کے اس سوال کا جواب دے گا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، فرمایا کہ اس کا جو ساتھی ہوگا شیطان، قرین سے مراد یہاں شیطان ہے، اس کا شیطان جو ساتھی ہے وہ کہے گا اے میرے پروردگار، ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، زبردستی تو میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے خود گمراہی کو قبول کیا ہے، خود گمراہی کو اختیار کیا ہے، میں نے زبردستی تو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو صرف اس کو گناہوں کی دعوت دی تھی، گناہوں کی ترغیب دی تھی، مشورہ دیا تھا، کیا تو سب کچھ جس نے خود ہے، یہ میرا مشورہ قبول نہ کرتا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، کتابیں آئیں، نیک لوگ آئے، دین کی دعوت پہنچی، یہ اس کو قبول کرتا۔ تو اسی طرح شیطان کہے گا کہ یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اور یہ جہنم میں جانے والا کہے گا کہ نہیں، مجھے شیطان نے گمراہ کیا، یہ شیطان کی غلطی، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، یہ جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے، اور اب جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں تو پہلے وعید بھیج چکا ہوں، میں تو پہلے آپ کو انجام سے خبردار کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، کہ کفر اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، شیطان بھی جہنمی ہے، اور شیطان کی دعوت اور مشورے پر عمل کرنے والا، شیطان کی اتباع کرنے والا بھی جہنمی ہے، میں ان دونوں کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ تو میں پہلے فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں خبر دے چکا ہوں، یہ وعید پہنچ چکی ہے۔ اب تو ایک دوسرے پر الزام لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، فرمایا کہ ہمارا قول، ہماری بات یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، زیادتی نہیں ہو، کسی پر ظلم نہیں ہو، انصاف کے مطابق فیصلہ ہو۔ لیکن میں نے جو
فرما دیا ہے کہ کفر کا انجام جہنم ہے، شرک کا انجام جہنم ہے، کافر مشرک جہنم میں جائیں گے، شیطان جہنم میں جائیں گے، یہ میری بات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی طاقت ہے تبدیل کرنے والی، نہ اللہ کی بات جھوٹی ثابت ہو سکتی۔ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، ہو کر رہے گا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ دے کر پھر واپس لینا پڑے، لچک لینا پڑے، یو ٹرن لینا پڑے۔ یہ اللہ کی عدالت، مکمل اختیارات ہیں، تمام طاقتیں قدرتیں اللہ کو حاصل۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کا روب چلتا ہے، نہ دبدبہ چلتا ہے، نہ رشوت چلتی ہے۔ اللہ کی عدالت ہے، خود مختار ہیں، فیصلہ صرف اللہ کی ذات کریں، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرمایا اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، اٹل فیصلہ ہوگا، حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں تو تم نے توجہ نہیں کی میرے فیصلے کی طرف، میں نے تو بتا دیا تھا کہ شیطان بھی جہنمی ہے اور اس کی اتباع کرنے والے بھی جہنمی، کفر اور شرک کرنے والے جہنمی ہیں۔ میں نے اسی دعوت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، آخر پر اپنا پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، قرآن کریم جیسی کتاب مبعوث فرمائی۔ آپ کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے داعی امت بنا دیا، امت دعوت دیتی رہی ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، خیر کی طرف۔ دعوت تو پہنچی لیکن تم نے شیطان کی دعوت قبول کی، رحمان کی دعوت قبول نہیں کی، تو تمہارا اپنا قصور ہے۔ اکرم التفاسیر میں شیخ المکرم امیر محمد اکرم اعوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں ان سے 9 گنا زیادہ آبادی جنات کی ہے۔ انسانوں کی آبادی سے 9 گنا زیادہ آبادی کس کی ہے؟ جنات کی ہے۔ اور پھر انسان اور جنات ان کی جتنی آبادی ہے، تعداد ہے، اس سے 9 گنا زیادہ آبادی شیاطین کی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ شیاطین کی کتنی تعداد ہوگی۔ بالفرض آج اگر 7 ارب سے زیادہ آبادی انسانوں کی ہے تو پھر اس سے 9 گنا تو آبادی ہے جنات کی، اور پھر یہ جمع ہو جائیں اور اس تعداد کے سے بھی 9 گنا زیادہ آبادی ہوگی شیاطین کی، تو کتنے شیاطین ہیں؟ لیکن فرمایا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے، جس طرح اس کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ۔ اس کو قرین کہا گیا، یہ ہمیشہ کا ساتھی ہے۔ حتیٰ کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب بندے پر موت آ جاتی ہے، موت کے بعد بھی یہ جو قرین شیطان ہے یہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا، یہ اسی کی قبر پر یا جہاں پر اس کے ریڑھ کی ہڈی کا جو حصہ ہے، جو پٹھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ جہاں پر دفن ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، یہ وہیں پہ بیٹھ رہتا ہے، قیامت تک بیٹھ رہے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے بلائیں گے، اٹھائیں گے، تو اس کو 7 زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، اور جس طرح اس کافر مشرک کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا یہ جو ساتھی ہے نا شیطان، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، یہ کہے گا جی نہیں مجھے شیطان نے گمراہ کیا، شیطان کہے گا نہیں میں نے تو زبردستی نہیں گمراہ کیا، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، اختیار تو اس کے پاس خود تھا، اس نے خود اپنے اختیار سے میری بات تسلیم، کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے۔ تو بہرحال یہ جو قرین ہے یہ کسی دوسرے کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ اور حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا ساتھی قرین ہے، جس کو ساتھی فرمایا گیا، شیطان ہے، اس کو لوگ ہمزاد بھی کہتے ہیں۔ کشفاً دیکھا جائے تو اس کی شکل، اس کا حلیہ، اس کی آواز اسی آدمی کی طرح ہو جاتی ہے جس آدمی کا یہ ساتھی بنایا گیا۔
اور اس کی قبر کے پاس موجود رہتا ہے۔ یہ جو مغرب میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مردوں کی روح کو بلا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب ان کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا کر رہے ہیں، دنیا میں کیا 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 تھا، یہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ ان میں طاقت نہیں ہے روح کو بلانے کی، روح نہیں آتی ان کے پاس یہی قرین، اس قرین سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو ساتھی ہے نا، اسی سے پوچھتے ہیں جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے، انسان کے ساتھ، دنیا کی ساری زندگی کی ہسٹری اس کے پاس ہے، وہ واقعات بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا، وہ کیا، اتنی شادی کی، اتنے بیٹے، یہاں نوکری کی، ملازمت کی، یہ ساری اسٹوری بتا رہا ہوتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، کمال ہے یار، پوری زندگی کی اسٹوری بتا دی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ایسے ایسے واقعات بتائے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ واقعات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بتا کون رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان بتا رہا ہوتا ہے، اسی سے رابطہ کرتے ہیں، وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ساتھی ہے یہ بہت برا ساتھی ہے، یہ بہت، اس سے بچیں، ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن، آخری وقت تک نہیں چھوڑ۔ اس کی کوشش ہے میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا، اس کو لے کے جاؤں، اس کو لے کے جاؤں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، ہدایت کا سامان فرمایا، تو انسان کو قبول کرنے کا اختیار بھی دے دیا کہ یہ ہدایت قبول کرتا ہے یا گمراہی قبول کرتا ہے، یہ نیکی اختیار کرتا ہے برے، اس کا فیصلہ کا اختیار اللہ نے انسان کے پاس رکھا، یہ شیطان کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس، اس لیے اس پر سزا و جزا مرتب ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔